رب المشرقين ورب المغرب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سفیان ثوری کہتے ہیں جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے علم حاصل کرنے اور اس کے حفظ سے بہتر کوئی عمل نہیں پاتا۔ یعنی انسان کی خوش قسمتی کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر وہ علم کے رستے پر چل پڑتا ہے، کیونکہ اس کو نیکی کے نئے نئے کام کرنے کے طریقے معلوم ہوں گے جس سے وہ اپنی آخرت میں بہت بڑا نفع کما سکتا ہے۔ 19واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے، یا ہم ہی اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ اپنے دل میں بہت بڑے بن بیٹھے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید کو جھٹلایا، جن کے دل میں نہ آخرت کا خوف ہے، نہ خالق کا خوف اور نہ خالق سے ملاقات کی کوئی امید ہے، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہ اترے، ہمارے سامنے آتے اور ہمیں یہ بتاتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یا وہ ہمیں بتاتے کہ کوئی رب بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ تو پھر یہ کہ رسول کی صداقت کی گواہی دیتے اور کہتے کہ تم رسول کی اتباع کرو۔ تو یہ بات انہوں نے کسی واقعی حقیقی ضرورت کے تحت نہیں کی، بلکہ اس کا سبب صرف تکبر اور سرکشی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے۔ یعنی انسان جب خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر وہ دوسرے سے بڑی بڑی ایکسپیکٹیشنز بھی رکھتا ہے اور مطالبے بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی اور اسی وجہ سے وہ حق بات سننے کو تیار نہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا۔ وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں۔ سب سے پہلا کون سا دن ہوگا جس میں انسان فرشتوں کو دیکھیں گے؟ موت کا۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو جان لینے والے فرشتے تا حد نگاہ آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی روح نکالنے لگتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کی روح نکال کر ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں جو پھر اس کو نیک ہو تو اچھے کفن میں روح کو لپیٹتے ہیں اور برے انسان کے لیے گندے غلیظ کفن میں لپیٹ کر، ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ دوسرا کون سا موقع ہے جب انسان فرشتوں کو دیکھیں گے؟ قبر میں دیکھیں گے، منکر نکیر کی شکل میں دیکھیں گے۔ اور تیسرا موقع کون سا ہے؟ یوم حشر، میدان حشر میں دیکھیں گے۔ تو ان تینوں مواقع پر دو طرح کے فرشتے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے اچھے خوبصورت شکل والے خوشخبری دینے والے فرشتے ہیں، اور برے لوگوں کے لیے، مجرم لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنانے والے اور ان کی پٹائی کرنے والے فرشتے ہیں۔ کیونکہ مجرم لوگوں کی جب روح نکالی جائے گی یا نکالی جاتی ہے تو فرشتے آ کر ان کو باقاعدہ ان کے چہروں پہ، ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، اور اسی طرح منکر نکیر بھی ان کو پھر ماریں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کی سخت شامت آئے گی۔ تو اس لیے انسان کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فرشتے جو ہیں وہ آئیں تو یہ بہت خوشی کا دن ہوگا، نہیں۔ جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا، اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب ہم فرشتے نہیں دیکھنا چاہتے، ابھی کیا کر رہے ہیں؟ فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس دن کیا کہیں گے؟ کاش ہمیں فرشتے نظر نہ آئیں، کیونکہ وہ ایسی خوفناک شکلوں میں ہوں گے کہ ان کی روح فنا ہو جائے گی، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں پوری طرح قید ہو جائیں گے۔ جان نکالنے والے فرشتے بھی اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ جان لے نہ لیں، اور اسی طرح قبر کے حساب کتاب کے وقت اور آخرت میں بھی۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا دھرا ہوگا،
ہم ادھر توجہ کریں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے. یعنی مجرموں کے جو اچھے کام تھے دنیا میں وہ بھی قبولیت کے شرف سے محروم ہو جائیں گے. یعنی وہ کام ہوں گے کہ جو انہوں نے بظاہر کسی کی مدد کی ہوگی یا شہرت کے لیے کوئی اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن چونکہ وہ کام اللہ کے لیے نہیں کیے ہوں گے، اللہ پر ایمان کے بغیر کیے ہوں گے، اس لیے ان کاموں سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا. اسی طرح کچھ اور لوگوں کے اعمال بھی غبار بن کے رہ جائیں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا. یعنی وہ چھوٹے چھوٹے جو دھوپ کی اگر ایک روشنی کی کرن آ رہی ہو نا تو اس میں آپ خاکی ذرات دیکھ سکتے ہیں، تو ان کے اعمال اتنے باریک ذروں میں اڑا دیے جائیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا یہ کوئی کافر یا منافق یا مشرک یا مجرم ہوں گے؟ نہیں، بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، یعنی تراویح وغیرہ بھی پڑھیں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہوگا. یعنی اکیلے میں وہ حرام کام کرتے ہوں گے. تو حرام کاموں کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں فحش کام بھی آ جاتے ہیں، زنا آ جاتا ہے، اسکرین کے اوپر غلط چیزیں سننا دیکھنا، یہ چیزیں بھی آتی ہیں. اسی طرح چپکے غیبت کرنا یا اور اسی طرح کے جن چیزوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ ان کا ارتکاب کریں گے. تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ باطن اور ظاہر میں نیک ہوتا ہے، وہ تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے اور سب کے سامنے بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے. وہ صرف ایک پبلک فگر نہیں ہوتا کہ وہ اس نے لوگوں کے سامنے کوئی نیکی کے جھنڈے لہرائے ہوئے ہوں تو لوگ اس کو واہ واہ کریں. نہیں، وہ اپنی تنہائی میں بھی اللہ کے سامنے روتا ہے اور ڈرتا ہے. اور یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ ہی یعنی جنت ہوگا، اور جو بہترین ٹھکانہ ہوگا اور بہترین قیلولہ کرنے کا مقام ہوگا. احسن مقیلا یعنی دوپہر کو آرام کرنے کا بہترین مقام ان کو ملے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیلولہ کی کتنی اہمیت ہے، کہ اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے، یعنی ساری نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا عید کے دن جیسے آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اچھا کھاتے پیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ تھوڑی دیر سستانے کو. تو جنت میں اگرچہ ہر طرف نعمتیں اور راحتیں ہی ہوں گی، لیکن ان کو پا کر بھی انسان کا دل چاہے گا کہ اب تھوڑی دیر کے لیے سستا لوں. قیلولہ جو ہے یہ سنت ہے اور ایک عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، اور اس کے دنیاوی بھی بہت سے فائدے ہیں. اور اگر انسان بالکل قیلولہ نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیلولہ کرو، بے شک شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. اور قیلولہ کوئی 2 گھنٹے کی سلیپ نہیں ہوتی، بلکہ چند منٹ کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے خاموش ہو کے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے. انس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی، یعنی بیڈ سا بنا دیتی تھی، اور آپ ان کے ہاں اسی چمڑے کے فرش پر قیلولہ کرتے تھے. حضرت عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے. جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود کہتے، اٹھ جاؤ، اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے. اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس بھی گزرتے اس کو کام سے اٹھا دیتے تھے کہ اٹھو اور قیلولہ کرو، یعنی اتنا اپنے لیے اہم قرار دیتے. اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں، قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل سے ہے، یہ دل کو مضبوط کرنے والا ہے اور رات کے قیام پر قوت دینے والا ہے. یعنی قیلولہ سے رات کا قیام آسان ہو جاتا ہے. آسمان کو چیرتے ہوئے ایک بادل نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا
اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی، رسول کے ساتھ ہی اپنا راستہ بنایا ہوتا۔ تو یاد رکھیے قیامت کے دن جن باتوں پر انسان کو سخت ندامت ہوگی، پریشانی ہوگی، اور انسان اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹے گا اور اپنے آپ کو ملامت کرے گا، ان میں سے ایک بات یہ کہ اس نے رسول کا طریقہ، سنت کا طریقہ کیوں نہیں اپنایا۔ ام سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے، یعنی ادھر ادھر ہو جاؤ گے، تو میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ اس راستے کی طرف آ جاؤ، تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا، اس پر میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں، یہ دور ہو جائیں۔ یعنی وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے اور جس پر صحابہ قائم رہے اور جس پر بعد کی جنریشنز قائم رہی، اس طریقے کو چھوڑ کر تجدید کے نام پر اور ماڈرنزم کے نام پر دین میں نئے نئے کانسیپٹس ایجاد کر دینا اور اجماع کے راستے سے ہٹ جانا، یہ انسان کے لیے بہت خطرناک طریقہ ہے، اور قیامت کے دن اس پر انسان کو ایسی ندامت ہوگی کہ کاش میں وہی طریقہ اختیار کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ عام طور پر انسان ایسے دوستوں کے ہاتھوں بہکتا ہے، وہ کسی خاص راستے پہ چلتے ہیں اور پھر جو ان کے قریبی یا لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی طرف گھسیٹتے ہیں یا گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت انسان اس بات کے لیے تو اپنے آپ کو ملامت کرے گا ہی کہ اس نے رسول کا راستہ کیوں نہ اختیار کیا، ساتھ ہی وہ اپنے اس دوست کو بھی برا بھلا کہے گا جس نے اس کو اصل راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا۔ اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا، اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے۔ کو محتاط ہونا چاہیے کہ ہماری دوستی کن لوگوں سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے، یعنی کس سے اس کا قلبی تعلق ہے، کس سے اس کے زیادہ تر انٹریکشن رہتا ہے، کیونکہ اس طرح انسان دوسرے سے انفلوئنس ہو جاتا ہے۔ اگر دوست اچھا ہو تو نیکی کی چیزوں میں انفلوئنس ہوتا ہے، اور اگر دوست اچھا نہ ہو تو پھر انسان نیکی کے راستے کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اور رسول کہیں گے اے رب، میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا رکھا تھا۔ مہجورہ کے دو معنی ہیں، ایک نشانہ تضحیک یعنی مذاق کی جگہ، اور دوسرا چھوڑ دیا۔ علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں غور کرے اور اس میں بار بار گہری نظر سے دیکھے، تاکہ وہ اپنے نفس کے لیے اس عظیم پریشانی اور بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے جو اس زمین کے سارے مسلمانوں کو شامل ہے اور عام ہے۔ یعنی قوم، یعنی آپ کی قوم کون ہے؟ قریش بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم، یعنی کہ جو آپ کے دین، آپ پر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن کو چھوڑنے کی کچھ قسمیں ہیں، قرآن کو چھوڑنے کی کچھ اقسام ہیں۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ترک کرنے کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1، اس کو نہ سننا نہ اس پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اس پر عمل نہ کرنا، نہ اس کے حلال و حرام پہ رکنا اور نہ ہی اس کے کسی حکم کو ماننا۔ نمبر 3، اس کو حاکم نہ بنانا، یعنی اپنے جھگڑوں کے فیصلے میں اس کی طرف نہ جانا۔ نمبر 4، اس پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کا فہم حاصل نہ کرنا۔ نمبر 5، اس کے ذریعے علاج نہ کرنا، کیونکہ قرآن جو ہے دل کے تمام امراض اور بیماریوں میں انسان کو شفا عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ شفاء لما فی الصدور کے لفظ آتے ہیں قرآن مجید میں۔ اور کسی اور سے اپنی بیماری کا علاج طلب کرنا اور اس کے ساتھ علاج نہ کرنا، یعنی اور گولیاں وغیرہ کھاتے رہنا لیکن دم نہ کرنا اس سے، تو یہ بھی اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ سب اللہ کے اس قول میں داخل ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔
اسی طرح اے نبی ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور آپ کا رب رہنمائی کرنے اور مدد دینے کو کافی ہے۔ اور کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا قرآن یک بارگی ہی رسول پر کیوں نہ اتار دیا گیا؟ بات ایسی ہی ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم آپ کی ڈھارس بندھاتے جائیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں انسان کے اندر ہر روز ایک نئی تبدیلی آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی ایک دن آپ اٹھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، دوسرے دن اٹھتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، تیسرے دن آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے جو آپ کو بے چین کر رہا ہوتا ہے، چوتھے دن بچوں کی طرف سے کوئی بات آپ ایسی سن لیتے ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ تو ایسے میں دن اور رات الٹ پلٹ ہوتے ہوئے آپ کے ماحول میں آپ کے اندر اتنی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اور آپ کا تو ظاہر مقام بہت بڑا تھا، اور آپ کے تو حالات بہت سنگین تھے جو مخالفت وغیرہ تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی دفعہ ایک ہی جلد میں قرآن نیچے اتار دیتے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے دیا تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا، جو لوگ قرآن کی کلاسز وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک سوال آیا، ہمارے ذہن میں کوئی پریشانی آئی، اور جب ہم قرآن کی مجلس میں آ کے بیٹھے تو ہمیں اس کا جواب مل گیا۔ تو یہ ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم آپ کو ایک خاص ترتیب اور وقفوں سے پڑھ کر سناتے جائیں، اور اس لیے بھی کہ جب یہ کافر آپ کے پاس کوئی مثال یعنی اعتراض لائیں تو اس کا ٹھیک اور برجستہ جواب اور بہترین توجیہ ہم آپ کو بتا دیں، یعنی جو طرح طرح کے اعتراضات لوگ آپ پر کرتے ہیں ان کے جواب بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملتے جائیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف لائے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور یہی سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنا دیا تھا، اور ان سے کہا اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، یعنی قوم فرعون کی طرف۔ بالآخر ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا، اور نوح کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ علاوہ ازیں ہم نے ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، کنویں والے اور درمیانی پشتوں میں سے بہت سے لوگ تباہ کر دیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے پہلے تباہ شدہ قوموں کی مثالیں بیان کر کے سمجھایا، آخر ان سب کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ یعنی یہ جتنی بھی قومیں تھیں جن کا اجمالاً ذکر کیا جا رہا ہے، ان سب کو ہم نے پچھلی قوموں کے حالات کو یعنی پیش کر کے خبردار کیا کہ دیکھو انہوں نے انکار کیا تھا، ان کی شامت آئی تھی، کہیں تمہاری بھی نہ آئے۔ لیکن جب وہ نہیں مانے تو ہم نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دنیا میں کبھی ایگزسٹ بھی کرتے تھے۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ وہ کون سی بستی ہے؟ قوم لوط۔ کیا انہوں نے اس بستی کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے، آخرت کا انکار ہی ان کی خرابیوں کا سبب ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی مومن ہو یا کافر، جب آخرت پر ایمان نہ ہو یا آخرت پر ایمان میں شک ہو یا پھر وہ ایمان کمزور ہو تو انسان کے اندر تقوی آ نہیں سکتا، انسان برائیوں سے بچ نہیں سکتا۔ اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے مذاق کے سوا انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں، کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ تو ہمیں ان سے برگشتہ کر کے ہی چھوڑتا۔ جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ کون راہ سے بھٹکا ہوا تھا۔ اَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش ہی کو الہ بنا رکھا ہے؟ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے آپ ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ خواہش کو الہ بنانا، اپنی خواہشات کو سب سے اوپر رکھنا، اللہ کا حکم پیچھے کر دینا اور جو دل میں آیا ہے اس کو فالو کرنا، یعنی اپنی خواہشوں کی اطاعت کرنا، ایسا ہے جیسے گویا کہ وہ الہ بن جائے۔
اور خواہش انسان کو پھر ہر فساد کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، خواہشات نفس سے ہوتی ہیں اور نفس انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے، اور خواہش کی پیروی ہی گمراہی کا باعث ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ لیکن انسان بہکتے بہکتے کہاں جا گرتا ہے؟ جہنم میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہے؟ جیسے مثال کے طور پر نماز کے وقت آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ کا الارم بج رہا ہے اور آپ اس کو بند کر دیتے، آپ کو پتہ ہے نماز کا وقت چلا جائے گا لیکن آپ اٹھ کے ہی نہیں دیتے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کی بجائے کھانا پینا آپ کی بہت بڑی خواہش ہے کہ آپ اس پہ کنٹرول نہیں پا سکتے تو اللہ کا حکم پیچھے کر دیا۔ اسی طرح آپ کو اپنی کمفرٹیبل لائف بہت پسند ہے تو حج پہ جانا آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات میں خواہش نفس میں انسان کی اب دوسروں کے اوپر حکم چلانا، تحکم اختیار کرنا، ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا، یا جو دل میں آئے بولے چلے جانا یا جو دل میں آئے سنتے چلے جانا، تو یہ ساری چیزیں خواہشات نفس سے تعلق رکھتی ہیں۔ انسان کے جنسی معاملات میں، انسان کی خواہشات میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا، بیوی کو چھوڑ کر اور حرام طریقوں سے اپنی خواہش پوری کرنا، یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو بھی حرام راستے ہیں، ناجائز راستے ہیں، وہ اسی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ کیا یا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ جیسے مویشی ہوتا ہے نا، گائے بھینس وغیرہ، ان کو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا ہی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کھانا پینا ہے اور بچے پیدا کرنے ہیں، اور بس ان کی زندگی میں کوئی اور بڑے مقاصد نہیں ہوتے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے وہیں ساکن ہی رہنے دیتا، سٹل کر دیتا۔ جیسے ہماری لائٹس آن آف ہوتی ہیں ایسے ہی سورج بھی آن آف ہو جاتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنمائی کرنے والا بنایا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں، صرف اگر ایک ہی جگہ پر سورج چمکتا رہتا تو کتنی عجیب سی یہ دنیا ہوتی، لیکن اب دھیرے دھیرے اٹھتا ہے اور پھر روشن ہو جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے غروب ہوتا ہے، اور اس میں ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، اور پھر اس سے اوقات کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ صبح ہے، یہ شام ہے۔ اور پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے، ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، نیند کو باعث آرام اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پیشتر ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم نے ہی آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس پانی سے مردہ علاقے کو زندہ کر دیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کریں۔ ہم نے یہ بات مختلف طریقوں سے ان کے سامنے بیان کی ہے تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ کفر کے سوا کوئی اور بات تسلیم ہی نہیں کرتے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے، طائف میں الگ ہوتا، مکہ میں الگ، مدینہ میں الگ، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ایک ہی نبی سب کے لیے کافی ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، لہٰذا آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کی ہدایت اور اس قرآن کے ساتھ ان کے ساتھ زبردست جہاد کیجیے، یعنی قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم کو عام کیجیے، اس کے پیغام کو عام کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کفر اور شرک سے بچائیے۔ تو اس میں یعنی کہ قرآن کو وسیع پیمانے پر پھیلانے اور لوگوں تک لے جانے میں جو محنت ہے اس کو جہاد کا نام دیا گیا۔ اور وہی تو ہے کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ میں کوئی قتال نازل نہیں ہوا تھا، یعنی جنگ کا حکم نہیں آیا تھا، بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میسج کنوے کیا جا رہا تھا۔ اور وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، جن میں سے ایک کا پانی لذیذ و شیریں ہے اور دوسرے کا کھاری کڑوا ہے، پھر ان کے درمیان ایک پردہ اور سخت روک کھڑی کر دی ہے۔ اور وہی ہے جس نے پانی یعنی نطفے سے انسان کو پیدا کیا، پھر میاں بیوی سے نسب اور سسرال کا سلسلہ چلایا، اور آپ کا رب بڑی ہی قدرت والا ہے۔
یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، اور کافر اپنے رب کے مقابلے پر ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اور اے نبی، ہم نے تو بس آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، اور اس ذات پر توکل کیجیے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے، یعنی اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ انسان لوگوں سے ڈرے تو فائدہ کوئی نہیں، لوگوں سے چھپ کے گناہ کرے تو فائدہ نہیں، کیونکہ گناہ کا اصل نقصان جہاں ہے یا جس کی طرف سے گناہ پہ سزا ملنے والی، وہ تو ہر جگہ ہی دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے چھپ کے بھی گناہ کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے۔ کون ہے اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہی رحمان ہے، اس کا حال کسی باخبر سے پوچھ لیجئے۔ یعنی جو رحمان کی معرفت رکھتا ہے، رحمان کو پہچانتا ہے، اس سے معلوم کیجئے کہ رحمان کون ہے اور اس کی رحمت کیا ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ اور اس کا تجربہ آپ نے بھی کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو جب آپ نماز کا کہتے ہیں تو وہ اور زیادہ آپ سے چڑھ جاتے ہیں اور زیادہ آپ سے متنفر ہوتے ہیں، دور بھاگتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں پٹکنا کیونکہ یہ پھر نماز کا پوچھیں گے۔ یہاں پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الرحمن استعمال ہوئی ہے اور رحمان کے بارے میں پوچھنے کا بھی کہا گیا کہ پوچھو کہ رحمان کون ہے، یاد رکھیے کہ اللہ کے خاص ناموں میں سے ہے۔ یہ نام اللہ کے سوا کسی اور کا رکھا نہیں جا سکتا، اللہ کے سوا کسی اور کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ الرحمن اور الرحیم دونوں نام جو ہیں یہ رحمت سے مشتق ہیں، اور رحمت کا لغوی معنی ہوتا ہے نرم دلی اور شفقت کرنا، مہربانی کا سلوک کرنا، اور رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ زمین میں اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے جو ساری مخلوقات کو دیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بندوں پر مہربان ہوں اور اللہ کی رحمت کو پانے والے کام کریں۔ تو اللہ کی رحمت کن کاموں سے آتی ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لانے سے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر قرآن کی پیروی اور تقوی اختیار کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے، جیسے نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں جہاد اور ہجرت کرنا، اللہ کا ذکر بلند کرنا اور دوسروں پر رحم کرنا۔ حدیث میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے رحمان ان پہ رحم کرے گا۔ یعنی اس کی رحمت ہے تو بہت عام، لیکن کفر کرنے والوں کے لیے نہیں، شرک کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کے برعکس اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے جو یہ سب کام کرتے ہیں۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے۔ برج کہتے ہیں ان مقامات کو بھی جہاں یعنی کہ جیسے فرشتوں کے وہ ایک خاص مقامات ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے کچھ یعنی امور طے کرتے ہیں، اور شیاطین بھی بعض اوقات وہیں جا کے چھپنے کی کوشش کرتے تھے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور آسمان میں چراغ یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند پیدا کیا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا۔ اب جو چاہے اس سے سبق حاصل کر لے اور جو چاہے شکر گزار بنے۔ تو یہاں پر رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں، لیکن یہ کس کے لیے یاد دہانی ہے؟ یعنی اللہ نے ان کو یاد دہانی کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ دن آتا ہے پھر رات آتی ہے تاکہ جو کام دن میں چھوٹ جائیں وہ رات کو کر لیں، جو رات میں چھوٹ جائیں وہ دن کو کر لیں۔ یعنی
اگر دن میں کچھ نیکیوں میں کمی رہ گئی ہے تو رات کو پوری کر لیں، اور اگر رات میں کوئی رہ گئی ہے تو دن میں، اگر رات کی نماز رہ گئی کسی وجہ سے تو دن میں وہ نوافل ادا کر لیں، اور اگر دن میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو رات کو اٹھ جائیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ انسان کی طبیعتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، کبھی اچھا حال ہوتا ہے، کبھی بیزار ہوتا ہے، کبھی تھکن ہوتی ہے، کبھی آرام کی کیفیت ہوتی. تو اگر تھکن کی کیفیت میں کوئی نیک عمل رہ گئے یعنی دن کے کام کاج میں، تو رات کے آرام کے ساتھ ان کو پورا کر لیں. اور پھر یہاں سے عباد الرحمن کی صفات شروع ہوتی ہیں. رحمان کے بندے جو خاص بندے ہیں، وہ پیچھے رحمان کا ذکر ہوا نا، تو اب رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کام کریں تاکہ وہ رحمان کی رحمت کو پائیں. وہ کون ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو بس سلام کہہ کر کنارہ کش رہتے ہیں. یعنی جہالت کے جواب میں بھلی بات کرتے ہیں، بد کلامی نہیں کرتے، فحش گوئی نہیں کرتے، بد مزاجی سے نہیں کام لیتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی چال بھی بہت آرام والی ہوتی ہے. آرام سے مراد یہ نہیں کہ سست چال ہوتی ہے، بلکہ قدم جما کے، شور کیے بغیر اور بھاگے دوڑے بغیر، دوسروں کو تکلیف دیے بغیر باوقار اور پرسکون انداز میں چلتے ہیں. کیونکہ چال بھی انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے. اور جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، الحمدللہ اگر سارا سال نہیں تو رمضان میں، اور رمضان سارا بھی نہیں تو رمضان کے آخری عشرے میں راتیں عبادت میں گزرتی ہیں. تو رات کی نماز کی بہت اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیتیں تلاوت کی اس لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور وہ جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، اس کی ہیٹ کم نہیں ہوگی، زیادہ ہی ہوگی. یعنی ہوتا ہے نا کہ جب گرمی آتی ہے تو انسان تھوڑا اس سے مانوس ہوتا ہے، تو پھر گرمی کم لگتی ہے. شروع میں ایک دم جب چینج ہوتی ہے تو طبیعت پہ بڑی بھاری گزرتی ہے. جہنم میں کیا ہوگا کہ آگ سے جب تھوڑا سا بھی مانوس ہونے لگے تو اس کی ہیٹ انکریز کر دی جائے گی. فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. ہم نہ اضافہ کریں گے مگر عذاب میں ہی. یعنی جہنم کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ جب اس کی شدت ذرا کم محسوس ہونے لگی تو اس کا ٹیمپریچر اور اس کی سزائیں اور بڑھا دی جائیں گی. ہم سب کو خاص طور پر اس کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گئے. یہ اصل کامیابی. اور یہاں سے تو ہمیشہ کے گھر میں داخل ہونا ہے نا، یعنی ہمیشہ کی زندگی کو شروع ہونا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگا کرو، یعنی اس سے بچنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے، جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے. تو ہر روز کم از کم 3 بار ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کے رکھے. اور جب ہم جہنم کے لیے سے بچنے کی دعا کریں گے اور فکر کریں گے نا، تو پھر وہ کام بھی چھوڑیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. انہا ساءت مستقرا و مقاما. بلا شبہ وہ بہت بری جائے قرار ہے اور بہت برا مقام بھی ہے. اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے،
نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کر رہے گا۔ استغفر اللہ، یعنی قتل اور زنا کی سزا ہے، اس پر حد بھی ہے، یہ حدود میں سے ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے، خالص توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ واقعی رحمان اور رحیم ہے کہ انسان سے اگر کچھ گناہ ہو چکے ہیں اور انسان ان پر پھر شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اپنی ٹوٹلی اپنا لائف سٹائل بدل لیتا ہے، تو پھر جو پچھلے ماضی میں برے کام ہوئے تھے ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، یعنی ان پر پھر سزا نہیں دی جاتی۔ یعنی قیامت کے دن اگرچہ اس کے اعمال نامے میں وہ لکھے ہوں گے مگر اس کو سزا نہیں ملے گی، ان پر اس کو نقصان نہیں دیں گے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زرہ ہو کہ جس سے اس کا گلا گھٹ رہا ہو۔ آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسری نیکی کرتا ہے دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ زرہ ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر آ جاتی ہے۔ یعنی گناہ جو ہیں وہ انسان کو جکڑ لیتے ہیں، اس کے دل کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اوور آل بھی اس کو جکڑ لیتے ہیں، یعنی ایسا انسان ریلیکس نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا۔ تو توبہ جو ہے وہ ایک ایک وہ جو کڑا ہے جس نے انسان کو جکڑا ہوا ہے اس کو توڑنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک ایک نیکی جو ہے وہ انسان کو شرح صدر عطا کرتی۔ جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، تو اس سے آپ، یہ سب نیکی کے کام ہے نا، تو اس سے آپ کے اندر، آپ کے دل کی گھٹن میں ضرور کمی واقع ہوتی ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ گویا اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے۔ اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو کام پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح وقار سے گزر جاتے ہیں، یعنی جھوٹ، کھیل کود اور بری باتوں سے بھری مجلسوں سے اعراض برتتے ہیں، بری باتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے بلکہ ان کے اندر حیا ہوتی ہے اور وہ ایسی مجلسوں میں جاتے بھی نہیں ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عباد الرحمن کی اس بات پہ تعریف فرمائی ہے کہ وہ جھوٹی مجلسوں میں جانے کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ایسے مجالس میں نہیں جاتے جہاں جھوٹ فریب کا کاروبار ہو یا دھوکہ دہی ہو یا پھر جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہوں، ان جگہوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا تو اس کا کیا حال ہوگا جو جھوٹ بولے اور اس پر عمل کرے، پھر اس کی کیسی پکڑ ہوگی۔ جو شخص جھوٹ سے نہ بچے اس کا تو روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ بات کرنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اور جب انہیں اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں۔ رب کی آیات کو بس اندھوں بہروں کی طرح نہیں سنتے۔ بہرا وہ ہوتا ہے نا جس کے کان کو آواز لگے بھی تو اس کو سنائی نہیں دیتا اور اندر نہیں کچھ بھی اترتا، سمجھ کچھ نہیں آتی کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کو بس صرف اس طرح سننا کہ کچھ سمجھ نہ آئے تو یہ بھی درست نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن سننا چھوڑ دے انسان، اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور وہ جو دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین
وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنے ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا۔ قرضی کہتے ہیں مومن کی آنکھ کو اس بات سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو اللہ کا مطیع فرما دیکھے۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ کے بچے کو نیکی کا کام کرتے ہیں تو جو آپ کو خوشی ہوتی ہے وہ کسی بڑی دولت کے کمال لانے پر بھی نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت بھی کرنی چاہیے اور انہیں باادب بنانا چاہیے، دوسروں کے فائدے کا بنانا چاہیے، امت کی اور تمام انسانیت کی خیرخواہی کرنے والا بنانا چاہیے۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ جو لفظ ازواج ہے نا، اس کا اطلاق شوہر کے لیے بھی ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی ہوتا ہے اور ساتھیوں کے لیے بھی ہوتا ہے جن کے ساتھ مل کے انسان کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ازواج جو ہے وہ صرف شوہر بیوی ہی نہیں ہوتے، بلکہ جن لوگوں کے ساتھ انسان مل کے نیکی کے کام کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، وہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے، تو یا اللہ وہ ہمارے لیے فتنہ نہ ہو، وبال جان نہ ہو، بلکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آپ دیکھیں جب اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں نا تو ہمارا بھاری سے بھاری کام آسان ہو جاتا ہے۔ یو لک فارورڈ، یعنی آپ دیکھیں کہ جو لوگ یعنی جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں ہر روز صبح اٹھ کے بخار چڑھا ہوتا ہے کہ ہائے کام پہ جانا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ باس ایسا ہے کہ جو کبھی شرافت سے بات ہی نہیں کرتا، کبھی انسانوں جیسی بات ہی نہیں کرتا۔ کولیگز ایسے ہیں جو ہر وقت جڑیں کاٹنے کو تیار ہیں۔ لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان کام کرتا ہے تو رات کو سوتے ہوئے بھی مسکرا کے سوتا ہے کہ صبح پھر ہوگی، اور پھر صبح جائیں گے اور پھر صبح اچھے اچھے کام کریں گے اور مل کے کام کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی۔ تو آج کے بعد جب یہ دعا مانگے نا تو اس میں صرف گھر والوں کی نہیں مانگے، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی مانگے کہ اللہ انہیں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کیونکہ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں لیکن ہمارے لیے بڑی مصیبت بھی بن جاتے ہیں، یعنی بہت ڈسٹرب بھی کرتے ہیں طرح طرح کی غلط باتیں کر کے یا غیبت کر کے۔ کیونکہ کچھ دوستوں نے تو دوستوں کو ڈسٹ بن بنایا ہوتا ہے، یعنی جو بری بات دیکھی، جو ایکسپیرینس ہوا، وہ لا کے ان پہ ڈمپ کر دیا، اور باقاعدہ کال کر کے یا میسج کر کے کوئی نہ کوئی بری خبر سناتے رہتے ہیں آپ کو، کیونکہ ان کا اپنا دماغ خراب ہوتا ہے اور وہ خود نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، لہٰذا ان کو ہر ایک سے وہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنی لڑائیوں کی داستانیں آپ کو سناتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ یا وہ ٹھیک ہو جائیں یا پھر ہمیں ان سے نجات دے، کیونکہ انسان کا سارا دن خراب ہو جاتا ہے جب صبح صبح ہی انسان کے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے یا ایسے لوگوں کی بات سنے۔ اس کے برعکس جب آپ کسی کو صبح صبح ملاقات کریں، ہنستے مسکراتے ویلکم کرتے ہوئے، تو پھر آپ دیکھیں دن کیسے گزرے گا اور زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی، اور نیکی کے بڑے بڑے کام، بھاری بھاری کام آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اللہ جو ہمارے فالوورز ہوں، جن کی ہم امامت کریں، وہ بھی متقی ہوں، کیونکہ جس انسان کے فالوورز متقی ہوتے ہیں وہ امام کو بہکنے بھٹکنے نہیں دیتے۔ جیسے امام قرآن نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، اتنی سی بھی غلطی کرے تو پیچھے والا اگر حافظ الرٹ ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ زیر زبر کو بھی جانے نہیں دیتا آگے۔ لیکن اگر وہی غافل کھڑے ہیں پیچھے تو بڑی بڑی مسٹیکس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہمارے ساتھی یا ہمارے فالوورز یا یعنی جیسے ایک ماں ہے تو بچے اس کے فالوورز ہیں، نیک بچے ہوں گے تو وہ ماں باپ کو سمجھائیں گے کہ دیکھیں بابا یہ نہیں کریں، دیکھیں ماما یہ نہیں کریں، یہ اللہ نے منع کیا ہے۔ جو یا اللہ ہمیں متقین کے بیچ میں رکھ، اور متقین کے ساتھ ہی ہم وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ہاتھوں ہماری روح نکلے، اس وقت وہ ہمیں سنبھالنے والے ہوں، نیک لوگ ہمارا جنازہ پڑھنے والے ہوں، تاکہ ہماری آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی، اور اس کے لیے انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ دنیا میں بھی انسان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہیں ایسے لوگ، اور آخرت میں بھی انسان کے لیے بہترین دوست ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ بہشت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے، وہاں دعائے حیات اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھی قرار گاہ ہے اور کتنی اچھی قیام گاہ۔
تو 11 صفات کا ذکر ہے یہاں، انکساری اور بردباری، تہجد پڑھنا، اللہ کا خوف رکھنا، فضول خرچی اور بخیلی چھوڑ دینا، شرک سے بچنا، زنا چھوڑ دینا، ناحق قتل نہ کرنا، توبہ کرنا، جھوٹ چھوڑ دینا، بدسلوکی کرنے والے سے درگزر کرنا، حق کی دعوت قبول کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا محتاج ہے۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اسے نہیں پکارتے تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تو تم حق کو جھٹلا چکے، اب جلد ہی ایسی سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا محال ہوگی۔ سورۃ الشعراء۔ کرتے ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسیم میم، یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی معجزہ اتار دیتے جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جاتی، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی ان کو قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ یہ لوگ تکذیب تو کر ہی چکے ہیں، تو اب جلد ہی انہیں ان باتوں کی حقیقی خبریں مل جائیں گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات پیدا کی ہے؟ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ آپ کا رب ہر چیز پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت میں 9 مقامات پر ان 2 آیات کی تکرار ہوئی ہے۔ سب سے پہلی آیت جس سے بات شروع کی گئی وہ کائنات کی نشانی ہے، آیات کونیہ میں سے ہے کہ لوگ کائنات کی نشانیوں پہ غور نہیں کرتے، اگر یہ غور کرتے تو اپنے رب کو پا لیتے، لیکن اکثر لوگ اسی وجہ سے مومن نہیں کہ وہ غور و فکر کا طریقہ ان کا درست نہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر ہے، العزیز الرحیم۔ العزیز ایسی ہستی ہوتی ہے جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اور وہ مخلوقات کی صفات سے بہت بلند ہوتی ہے، جس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، جو کسی کے آگے جھکتا نہیں، جو عقل و فہم سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کا احاطہ عقل سے نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جیسی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں، اور مخلوقات اس کی شدید محتاج ہیں، اس تک رسائی پانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ چونکہ وہ رحیم ہے اس لیے وہ مخلوق کی دعائیں سنتا ہے، غالب ہے جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، محفوظ ہے جس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، بھاگنے والے اس کو عاجز اور بے بس نہیں کر سکتے، اور الرحیم تو بہت رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے، جو مساکین کی فریاد رسی کرتا ہے اور سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، خواہ وہ اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور وہ واقعہ یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون جو اپنی جان پہ بھی ظلم کرتی ہے، اور خاص طور پر بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھا رکھا ہے، یعنی قوم فرعون کے پاس۔ کیا وہ ڈرتے نہیں؟ موسیٰ نے عرض کیا، میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ بڑے جبار قسم کے لوگ تھے، بہت جابر قسم کے لوگ تھے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، میرا سینہ گھٹتا ہے یعنی دم رکتا ہے، زبان بھی نہیں چلتی، یعنی اتنا پریشر ہے ان کے ظلم و ستم کا، مجھ پر خوف ہے کہ میں ان کے سامنے بات نہیں کر سکوں گا، لہٰذا ہارون کو بھی رسالت عطا فرما۔ تو یاد رکھیے اگر کوئی کام آپ اکیلے نہیں کر سکتے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اتنے قوی اولو العزم پیغمبر تھے، اس کام کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں پاتے ہیں، یہ میں نہیں کر پاؤں گا۔ ایسی کیفیات ہر ایک کے اوپر آتی ہیں جب آپ کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کہتے نہیں میری لمٹ سے باہر ہے، میرے لیے مشکل ہے۔ تو جب بھی ایسا کوئی مرحلہ ہو یا کوئی بہت سارے مہمان گھر میں آ رہے ہوں اور آپ کے لیے
بڑے پیمانے پہ کوکنگ مشکل ہو یا کسی بھی دین یا دنیا کا کوئی بھی کام ہو تو اس میں کسی دوسرے سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ ہارون کو بھیج دیجئے، پھر ذرا ہم 2 ہوں گے نا تو تسلی ہوگی۔ تو جب آپ کے ساتھ کسی نیک کام میں اور مددگار بھی مل جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے کام پھر آسان ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی یا خلیفہ نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ دو طرح کے صلاح کار اور مشیر ہوتے ہیں، ایک اسے نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا ہے، اور دوسرا اسے دیوانہ بنانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا۔ جس کو اس کے برے ہمراز سے بچا لیا گیا پس وہ محفوظ رہا۔ تو آپ کا ہمزاد جو تھا وہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے۔ اور نیک وزیر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکمران کی بھلائی کا سبب بنتا ہے، یعنی کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کو کوئی اچھا مخلص ساتھی، مددگار، مشورہ دینے والا، آپ کا مینٹور، کوئی تربیت کرنے والا مل جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے اوپر جب بھی کوئی پریشر آتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے میں کسی سے مشورہ کروں، کوئی ڈیسیژن آپ نے لینا ہے۔ تو یاد رکھیے اکیلا انسان اکیلا ہی ہوتا ہے، لیکن 2-11 ہو جاتے ہیں، کام بھی آسان ہوتا ہے اور ذہنوں کا جو اشتراک ہوتا ہے اس سے نئی جہتیں بھی نکلتی ہیں۔ تو اس لیے صرف اپنی ذات کے اندر نہ کھوئے رہیں، صرف اپنے آپ کو ہی عقل کل نہ سمجھا کریں، بلکہ اپنے سے بہتر علم والوں، تجربے والے، یعنی ایک شخص جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں لیکن اس کے پاس زندگی کا ایکسپیرینس ہے، انتہائی سمجھدار شخص ہے، کبھی آر محسوس نہ کریں کہ اس سے کوئی مشورہ لے لیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے اور میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے، وہ جو قبطی کو قتل کر دیا تھا، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں۔ فرعون کے پاس جا کر اس سے کہو ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ روانہ کر دے تاکہ ہم اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ فرعون کہنے لگا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں پالا نہ تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں نہیں گزارے؟ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، نیز تو نے وہ کام کیا جو کر کے چلا گیا اور تو ہے ہی ناشکرا، یعنی ہم نے تو تجھ پہ بڑا احسان کیا تھا لیکن تم نے ہمارا ہی بندہ مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا وہ کام تو اس وقت مجھ سے بھول چوک سے ہو گیا تھا، یعنی میرا ارادہ نہیں تھا، وہ تو قتل خطا تھا، لہٰذا میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اعتراف کر لیا، کتنا انسان ریلیوڈ فیل ہوتا ہے جب اپنی غلطی کو مان لیتا ہے یا اپنے کیے ہوئے کام کو اکنالج کر لیتا ہے کہ ہاں یہ میرا ہی کام ہے، چاہے دوسرے کو پسند نہ بھی آ رہا ہو۔ پھر مجھے میرے رب نے حکمت عطا کی اور مجھے رسول بنایا، اور جو احسان تو مجھے پہ جتلا رہا ہے اس کی وجہ تو یہی تھی کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ورنہ میں تو اپنے ماں باپ کے گھر پلتا۔ تو اپنے جرم کو بھول کے صرف اپنی نیکی کا ذکر کرنا فرعونی رویہ ہے، اور دوسری طرف اپنی کمی بیشی، کمی کوتاہی کا اعتراف کر لینا یہ پیغمبرانہ رویہ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ تو 2 کیریکٹرز آپ کے سامنے ہیں، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس راستے پہ چلتے ہیں۔ اور یاد رکھیے احسان جتلانا تو ویسے ہی ایک بہت برا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ان میں سے ایک وہ ہے جو بہت زیادہ احسان جتاتا ہے، کہ جو بھی کوئی چیز دیتا ہے اس میں احسان ضرور جتاتا ہے، کوئی چھوٹی سی بھی نیکی آپ کے ساتھ کرے تو مینشن ضرور کرتا ہے، آپ کے سامنے دوبارہ کرے گا، کسی اور کے سامنے جا کے کرے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے 3 آدمیوں سے 3 قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی۔ نمبر 1 نافرمان و بدسلوک، نمبر 2 احسان جتلانے والا، نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت سے محروم ہیں، احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان ساری برائیوں سے محفوظ رکھے۔